وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को जब अपनी गोद में उठा के कौम के सामने लेके गईं तो कौम ने एतराज़ किया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया फ़अशारत इलैहि बच्चे की तरफ इशारा किया तो उसके जवाब में लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु हम कैसे कलाम करें मन कान फिल महद सबियन जो बच्चा गहवारे में पड़ा है उससे कैसे बात की जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि उनके इस जवाब के बाद मरियम अलैहिस्सलाम ने तो क्योंकि बोलना नहीं था लिहाजा अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत गोयाई अता फरमाई और उन्होंने ये बात कही इन्नी बेशक मैं अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा हूँ आतानी आता उसने दी नी मुझको अल किताब किताब व जअलनी और बनाया मुझको नबीयन नबी और मुझको नबी बनाया। यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त बचपन में ये बात कही जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला मुझे किताब भी देगा और मुझे नबी भी बनाएगा जब ईसा अलैहिस्सलाम उस उम्र को पहुँचेंगे, बनुवत की उम्र को। क्योंकि वो बात यकीनी थी
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس وقت یہ بات نکلوا دی. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ عیسائیوں کا رد کرنا مطلوب تھا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طریقے سے پیدائش ہی سبب تھی عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو خدا ہیں یا اللہ کا حصہ ہے یا اللہ کے شریک ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں اس باطل عقیدے کی تردید یوں فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہی یہ بات نکلوا دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ، نہ اللہ کا بیٹا، نہ اللہ کا شریک، نہ اللہ کا جز، بلکہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن کی عمر میں کلام کی یا اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرا حدیث میں ایک طویل واقعہ آتا ہے. جریج نامی ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا. واقعہ طویل ہے، مختصر واقعہ یوں ہے کہ جریج نماز پڑھ رہے تھے، والدہ نے بلایا تو جریج نے اپنی والدہ کو جواب نہیں دیا، نماز میں مشغول رہے. لیکن یہ بات ذہن میں تھی، یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز چھوڑ دوں یا والدہ کی طرف جاؤں. دوسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا، والدہ نے بلایا تو جریج نماز پڑھ رہے تھے. پھر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ میں کیا کروں، نماز چھوڑ دوں یا والدہ کا حکم جو ہے اس کو نظر انداز کر دوں. انہوں نے نماز کو جاری رکھا، والدہ کی بات نہ سنی. اور تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا، والدہ نے بلایا، پھر وہ نماز پڑھ رہے تھے. جریج نے نماز جاری رکھی اور والدہ کی طرف نہ گئے. والدہ نے جھنجھلا کے غصے میں یہ بات کہہ دی کہ مرنے سے پہلے تو بدکار عورتوں کا منہ دیکھے. کچھ اس طرح کی بات کہی جریج کے لیے. تو ہوا یہ کہ ایک عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. لوگوں نے اسے پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے. تو اس عورت نے جریج پہ الزام لگا دیا کہ یہ اس کا والد ہے. وہیں ایک چرواہا بھی رہتا تھا. دراصل وہ چرواہا اس بچے کا باپ تھا. اب جریج نیک آدمی تھے، عبادت گزار تھے. لوگوں نے جب یہ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ بھائی بظاہر تو یہ بڑا متقی اور عابد اور پرہیزگار بنا ہوا ہے، دیہات سے بستی سے باہر جا کے اس نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا ہے، ہر وقت نماز پڑھتا رہتا ہے، اور ویسے کرتوت اس کے اس طرح کی ہیں. غصے میں آئے اور آ کے اس کا جو کٹیا تھی، گھر تھا، اس کو ڈھا دیا. اب جریج کو جب پتا چلا کہ یہ اس وجہ سے مجھ پہ غصے ہیں تو اس نے اس بچے کو جریج نے مخاطب کر کے یہ بات پوچھی کہ تم بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے. اس بچے نے بچپن کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے. جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں نے توبہ استغفار کی، اسے معافی مانگی. کہنے لگے بھائی اگر تم کہتے ہو تو ہم تمہیں سونے کا گھر بنا دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں، مجھے سونے کا گھر نہیں چاہیے، جیسا میرا گھر تھا ویسا میرا گھر بنا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ تھا ماں کی گود میں، اور ماں کے سامنے سے ایک آدمی بڑی آن بان والا، بڑے ٹھاٹ باٹ والا گھوڑے پہ سوار نکلا. تو ماں نے یہ بات کہی کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے. لیکن اس کی ظاہری جو صورتحال تھی، جو کیفیت تھی، اس کو دیکھ کے ماں کو رشک آ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ اس کو بھی ایسے بنا دے.
اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو زبان دی. بچے نے یہ بات کہی کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لونڈی کو کچھ لوگ مارتے پیٹتے لے جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری بھی کی اور زنا بھی کیا. اس بچے کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جو آدمی جا رہا تھا وہ تو بہت ہی ظالم فاسق اور فاجر آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے یہ بات نکلوائی کہ مجھے ایسا نہ بنانا. اور وہ جو لونڈی تھی جسے مارتے پیٹتے جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری بھی کی اور زنا بھی کیا، وہ اس نے نہ چوری کی تھی نہ زنا کیا تھا، وہ پاک تھی اور بے گناہ تھی. اللہ تعالیٰ نے بچے کی زبان سے یہ بات نکلوائی کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ بنا. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے گہوارے میں کلام کیا. ایک چوتھا بچہ اس کا بھی ذکر حدیث میں آتا ہے اور شاید وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہی ہے کہ اصحاب الاخدود کے معاملے میں پرانا واقعہ ہے. عیسائیت اس وقت صحیح مذہب تھا اور آتش پرست بادشاہ تھا. جو بھی آدمی عیسائیت قبول کرتا اس کو آگ میں ڈلوا دیتا. انہوں نے باقاعدہ آگ کے گڑھے کھدوائے اور جو بھی عیسائیت پہ قائم رہنے کا اقرار کرتا اس کو گڑھے میں ڈال دیتے. ایک خاتون تھی جس کی گود میں بچہ تھا، اس سے پوچھا کہ تم کس مذہب پہ ہو؟ تو اس نے اقرار کیا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ ہوں. تو اس کو انہوں نے آگ میں ڈالنا چاہا تو تھوڑی سی ہچکچائی. اس کی گود میں بچہ تھا تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی. تو اس بچے نے کہا کہ جس آگ کو تم آگ سمجھ رہی ہو وہ تو گلزار ہے، چھلانگ لگا دو، اس سے ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے چاہے بجائے لے آتے ہیں، استثنائی مثالیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے. اللہ قانون کا پابند نہیں ہے. قانون تو اور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ استثنائی مثالیں سامنے لا کے یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ میں ہر بات پہ قادر ہوں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں یہ بات کہی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ اللہ کا بیٹا، نہ اللہ کا جز، نہ اللہ کا شریک. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، وجعلنی، اور بنایا مجھ کو، مبارکن، برکت والا. برکت کا معنی اضافہ، کسی چیز کو فائدہ پہنچانا، کسی چیز میں اضافہ کرنا، کسی چیز میں زیادتی کرنا. مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے. کیا معنی؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نفع بخش بنایا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دے. جو راز شیخ بن باز حافظ رحمہ اللہ سے ملے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے شیخ جس کو دعا دیتے تھے اسے یہ کہتے تھے کہ اللہ تجھے لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے. کسی مخلوق کے لیے فائدے کی بات کرنا، کسی کی ہمدردی کرنا، کسی کے کام آنا، یہ بڑا اللہ کو محبوب ہے. اور یہاں مبارکن سے مراد یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا کہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند تھے. اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں رہوں، اینا، جہاں کہیں بھی، ما کنتو، میں تھا یا میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اوصا، اس نے وصیت کی. وصیت جو ہے وہ نصیحت سے زیادہ شدید ہے. نصیحت جو ہے وہ ایک عام سا حکم ہے، لیکن وصیت جو ہے وہ جس طرح مرنے والا جو بات کہہ دے وہ فرض ہو جاتی ہے پوری کرنی، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. اسی لیے اسے وصیت کہتے ہیں کہ اس میں شدید حکم ہے، ہدایت ہے. یہاں پہ اوصانی کا مطلب یہی ہے کہ مجھے زبردست تاکید کی گئی،
بڑا شدید حکم دیا گیا بالصلاۃ، نماز کا، والزکات اور زکات کا۔ نماز اور زکات یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو سارے انبیاء کی شریعتوں میں رہی۔ نماز اور زکات دو ایسی عبادتیں ہیں جو سارے انبیاء کی شریعتوں میں رہی ہیں۔ اس سے ان دونوں عبادتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہم عبادتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، شدید بیمار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ دہرا رہے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں لکنت آ گئی۔ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت شریف فرمائی ہے نماز کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں، زندگی کے آخری لمحات میں بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ نماز جو ہے یہ بنیاد ہے دین اسلام کی۔ جس آدمی کی نماز کا معاملہ صحیح نہیں ہے، اس کا دین صحیح نہیں۔ بالکل بنیادی سی بات ہے۔ آپ خواہ کوئی بہت بڑا عالم صاحب ہو، یا حضرت صاحب ہو، یا پیر صاحب ہو، یا جو بھی ہو، اس سے قطع نظر جو آدمی اپنی نمازوں میں تساہل برتتا ہے، با جماعت نماز ادا نہیں کرتا، اس کے دین کا معاملہ بالکل بگڑا ہوا ہے، اس کا دین صحیح نہیں۔ نماز معیار ہے انسان کے ایمان کا۔ اللہ بلاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو، آگے میرے گھر میں آؤ، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اللہ بلاتا ہے، اور جو مومن آدمی اللہ کے بلانے پہ نہ جائے، اللہ کے بلانے پہ، یہاں کوئی ڈی ایس پی یا ایس پی ہمارے اپنے ملکوں میں اندازہ کاری تھانے دار بلایا تو ایسے بھاگتے جاتے ہیں، جوتے کا پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے۔ کوئی وزیر یا کمشنر آ جائے تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ بلائے تو جو انسان نہ جائے، اس کا دین ایمان کیا ہے؟ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کا انجام ہارون، قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا، اور ہونا چاہیے۔ قارون اور ہارون، امیہ بن خلف وغیرہ جو ہے اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، اور نماز نہ پڑھنا بھی اللہ کی بغاوت اور سرکشی ہے۔ ویسے اپنے کام سے تو 1000 بار مسجد کے دروازے سے گزرنا پڑے تو انسان گزر جائے، اور جب اللہ بلائے تو انسان مسجد کی طرف نہ جائے۔ بنیادی بات ہے۔ اور مالی معاملات میں، مالی عبادت میں زکوٰۃ جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ جو آدمی اپنی مال سے 2.5% ادا نہیں کر سکتا اللہ کے لیے، اس کا بھی دین ایمان کوئی نہیں ہے۔ مالی عبادت جو ہے یہ بھی ایک طرح سے انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑا معیار ہے کہ انسان کا ایمان کیسا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو فی الواقع زکوٰۃ دیتے ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں۔ جو لوگ اتنے اربوں کے قرضے لے کے تو ہڑپ کر جاتے ہیں، بدبخت لوگ قوم کا مال کھا جاتے ہیں، بیت المال کا مال کھا جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ کہاں دیتے ہیں؟ اور اس کی بڑی سخت سزا ہے، نماز نہ پڑھنے کی بھی اور زکوٰۃ نہ دینے کی۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مال ہے، دولت ہے، سونا اور چاندی ہے، تو قیامت کے تختیاں بنا کے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا مال۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انتہائی زہریلا سانپ مال دولت کا بنا کے انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال۔ اور اگر جانور ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے جب تک حساب کتاب نہیں ہوتا۔ آدمی یا تو اللہ اسے معاف کر دے، جنت میں چلا جائے، یا جہنم میں چلا جائے۔ حشر میں اپنے پاؤں سے اسے رونتے رہیں گے۔
گائے گاؤں کا مالک ہے تو گائے اسے رونتی رہیں گی، اونٹوں کا مالک ہے اونٹ رونتے رہیں گے، بکریوں کا مالک ہے بکریاں رونتی رہیں گی. یہ ہے سزا زکوٰۃ نہ دینے والے کی اور نماز نہ پڑھنے والے کی. دونوں بڑی اہم باتیں ہیں اور بڑی بنیادی باتیں ہیں اسلام میں. آگے فرمایا کہ ما دمت حیا، قائم دائم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ما دم تو ماضی کا فعل ہے اور واحد متکلم ہے. جب تک میں زندہ ہوں، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بجا لانے کا حکم دیا ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں. اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین. جو احکام ہیں یہ کبھی بھی کسی سے ساقط نہیں ہوتے. جی ہاں جی حضرت صاحب سے تو نمازیں معاف ہے، ساڑی تو یہ دل کی نماز ہوتی ہے، دل سے نماز پڑھ لیا بس نمازیں ہو گئی. ہاں جی اپنے مریدوں کو 3 نمازیں معاف کر دی ہیں، 2 نمازیں پڑھ لیا کرو ہو جائے گی تمہاری نماز. یہ سارے ایسے باطل عقائد ہیں، گمراہی کی باتیں ہیں. جو سچی بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول سے بھی اللہ نے ایک وقت کی نماز معاف نہیں. فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ادا فرمائی، اور اس کے بعد چاش کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. ظہر کی نماز کا وقت اللہ نے نہیں آنے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز جو ہے اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوئی. 17 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پڑھی اپنی بیماری کی حالت میں، جن کی امامت حضرت یا حضرت فضل بن عباس تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں کندھوں کے سہارے اس طرح مسجد میں لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹ رہے تھے. اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے چلو نماز کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے اور وہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھی. اللہ کے رسول سے بھی کوئی حکم شریعت کا ساقط نہیں ہوتا. اللہ نے جو حکم ارشاد فرمائے ہیں جب تک نبی بھی اس کا مکلف ہے تب تک اس سے بھی وہ حکم ساقط نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کون ہے جس سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے تب تک مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے زکات بھی دینی. صحابیہ تھیں، وہ استحاضہ کی مریض تھیں، مسلسل خون کی بیماری ہے. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئی آگے پوچھا یا رسول اللہ میری تو مسلسل بیماری ہے کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نیچے کپڑا باندھا کرو اور جیسے بھی ہے نماز پڑھو. وہ کہتی کہ اتنا مجھے زیادہ تکلیف تھی، اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ بعض اوقات برتن بھر جاتا ہوں. اس کے باوجود نماز ساقط نہیں ہوئی. نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں. نماز پڑھنی ہے پھر بھی. اور میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز پڑھی. یہ اور بات کہ نماز کو کم کر دیا، 4 کی بجائے 2 رکعتیں کر دی، لیکن نماز کو معاف نہیں کیا. جنگ میں نماز پڑھنی ہے. شریعت کا اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہاں ہم نے تمہاری نمازیں قبول کر لی، اب 5 کی بجائے 3 پڑھتے رہو یا 5 کی بجائے 2 پڑھ لو تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں گی، تو یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی فکر. جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں وہ کسی صورت بھی مرنے سے پہلے ساقط نہیں ہو سکتے انسان سے. انبیاء بھی مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے. فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں زکات بھی ادا کروں اگر زکات کے مکلف ہیں تو. آگے فرمایا ببرم بوالدتی، یعنی یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بچپن کی عمر میں اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. یہ بالکل واضح معجزہ ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ اور اس کے بعد ان کا بچپن بھی معجزہ.
اس کے بعد ان کی ساری زندگی بھی معجزات کے آسمانوں پہ گزار رہے ہیں. کوئی دوسرا نبی ایسا نہیں جو اتنی طویل مدت تک زندہ رہا ہو اور پھر آسمانوں پہ اس نے یہ زندگی بسر کی ہو جو اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں. پھر آسمانوں سے نازل ہونا, دجال سے مقابلہ کرنا, جہاد کرنا دجال سے, اسے قتل کرنا, پھر فوت ہو جانا اس دنیا میں. ساری کی ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی معجزہ ہے, پیدائش بھی اور موت بھی. برم بوالدتی, اور نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ. یہاں بھی صاف واضح ہو گیا کہ والدین نہیں کہا, بوالدین نہیں کہا. جس طرح یحییٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں, یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے صرف والدتی کہا کہ صرف اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے, صرف ماں ہی تھی. موزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. آگے فرمایا کہ ولم یجعلنی, لم یجعل مضارع بلم ہے, لم یجعل نہیں بنایا, نی مجھ کو, لم یجعلنی نہیں کیا مجھ کو, جبارن نافرمان سرکش, اپنی والدہ کا یا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مجھے سرکش نہیں بنایا, شقین اور بدبخت نہیں بنایا, شقی نہیں بنایا, پتھر دل نہیں بنایا. مطلب یہ کہ رحم دل, ترس کھانے والا, ہمدردی کرنے والا, غم گسار, یہ صفات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام میں رکھی. آگے پھر وہی بات جو یحییٰ علیہ السلام نے کہی تھی, والسلام علیہ یوم ولدت, والسلام اور سلامتی ہے علیہ میرے اوپر, یوم اس روز, ولدت میں پیدا کیا گیا, جس روز میں پیدا کیا گیا اس روز بھی مجھ پہ سلامتی ہے. سلامتی کا معنی ظاہری اور باطنی سارے فتنوں سے محفوظ. اللہ نے مجھے محفوظ کیا ہے, اللہ نے مجھے پناہ دی ہے ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے فتنے سے, ہر طرح کے گناہ سے, ہر طرح کی برائی سے. سلامتی کی دعا جو ہے یہ بہت بڑی دعا ہے. السلام علیکم کا طریقہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, بہت بڑی دعا ہے یہ السلام علیکم. یہ تو دعا صحابہ کرام کتنے حریص تھے یہ دعا دینے اور لینے میں. آتے جاتے خواہ راستہ بدلتے کہ پھر جا کے سلام کہیں. اور وہ واقعہ تو بڑا معروف ہے صحابی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ملنے کے لیے گھر میں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دروازے پہ جس طرح قاعدہ ہے اسلام کہنے کا, اجازت لینے کا گھر میں داخل ہونے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا. اندر سے آواز نہیں آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ السلام علیکم کہا. دوبارہ پھر اندر سے آواز نہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ارشاد فرمایا السلام علیکم. اندر سے جواب نہیں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو اندر سے آدمی بھاگا آیا, یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو 3 دفعہ السلام علیکم کہی ہے, تم اندر تھے تو تم آئے نہیں. اس آدمی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی سلامتی کی دعا حاصل کروں. پہلی بار بھی میں نے سنا اور جواب دیا, دوسری بار بھی سنا اور جواب دیا, تیسری بار بھی سنا اور جواب دیا, لیکن میری خواہش یہ تھی کہ آپ کی میں زیادہ سے زیادہ سلامتی کی دعا حاصل کروں. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ السلام علیکم جو ہے کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی, کتنا بڑا اللہ نے احسان ہم پہ کیا ہے کہ جب تم 2 مسلمان بھائی آپس میں ملو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں, ایک دوسرے سے جب مصافحہ کرتے ہیں
ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ ان دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کتنا اللہ کا احسان ہے اسلام لانے کے بعد. اسلام تو بڑی دولت ہے, بڑا انعام ہے اللہ کا, اگر اس کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. بعض لوگ ہیں عجیب مزاج, ہمارے ہاں کلچر ہی عجیب ہے, اپنے گھر میں جا کے اپنے بیوی بچوں کو سلام کہنے میں شرم محسوس کر, مجھے شرم ہوتی ہے بیوی کو سلام علیکم مان جائے. کیسی حماقت اور بیوقوفی ہے. پھر تمہارا اپنا گھر ہے, تمہارے اپنے گھر میں سلامتی کی ضرورت نہیں ہے. جو ناواقف ہے, جو جس سے کوئی تعلق نہیں, جس کی سلامتی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں, اسے السلام علیکم جی کی حال ہے پائے جی, اس کو تو السلام علیکم بڑے زور شور سے کہتے ہو. اور جہاں تمہارا اپنا گھر ہے, تمہیں زیادہ سلامتی کی ضرورت ہے, تمہاری سلامتی کا حصہ ہے وہاں. اپنے بچوں کو سلام کہنے سے انسان ہچکتا ہے, اپنی بیوی کو سلام کہنے سے ہچکتا ہے. یہ کیسی حماقت کی بات. وہاں تو 10 مرتبہ کہنا چاہیے جائے اپنے گھر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیہ یوم ولدت, تو جس روز میں پیدا کیا گیا اس روز بھی مجھ پہ سلامتی تھی. یعنی اللہ نے مجھے ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے فتنے سے, ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھا. وَيَوْمَ أَمُوتُ, اور جس روز میں مروں گا اس روز بھی اللہ کی سلامتی رہے گی مجھ پہ. میں ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے فتنے سے, ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہوں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, وَيَوْمَ, اور وہ روز, أُبْعَثُ, میں اٹھایا جاؤں گا. أُبْعَثُ کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے, واحد متکلم کا صیغہ ہے. أُبْعَثُ, میں اٹھایا جاؤں گا, حیًّا, زندہ کر کے. جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی سلامتی ہی سلامتی. موت کا وقت بھی بڑا مشکل اور بڑا کڑا وقت ہے. شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے, اور انسان کی ساری زندگی کا ایک طرح سے نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے انسان کی موت. پتہ نہیں کہ سال میں مرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آخری وقت میں جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ آ گیا وہ جنتی, اور لا الہ الا اللہ اسی کی زبان پہ آئے گا جس نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ کو ہرد جان بنایا, جس نے اس کا وظیفہ کیا. ساری زندگی گالی گلوچ نکالتا رہا, غیبت کرتا رہا, جھوٹ بکتا رہا, لڑائی جھگڑے کرتا رہا. لا الہ الا اللہ کہاں سے آئے گا؟ موت جو ہے یہ ساری زندگی کا خلاصہ ہے. جو کچھ انسان کرتا رہا ساری زندگی میں, اس کا نچوڑ موت کے وقت انسان کے سامنے آ جاتا ہے. جس کیفیت میں, جس حالت میں مرتا ہے, وہ اس کی ساری زندگی کا حاصل ہے. اور اسی طرح جس دن اٹھایا جانا ہے وہ بڑا ہی کڑا وقت ہے, بڑا مشکل وقت ہے. اللہ نے جس آدمی کو سلامتی دی, اپنی پناہ میں لے لیا, اس روز اللہ نے اسے بڑا انعام دیا, اس پہ بھی اللہ نے بڑا فضل کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی یہ بتا دیا کہ جس دن تم پیدا ہوئے اس دن بھی ہماری سلامتی تم پہ, جس دن تم مرو گے اس دن بھی ہماری سلامتی ہوگی تم پہ, اور جس دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد اس دن بھی ہماری سلامتی ہوگی تمہارے اوپر. کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا نبیوں پہ. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم, ذالک یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی. یہی وہ آیات ہیں جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, بتانے کے لیے کہ مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی, قول الحق, جو بالکل سچی اور کھری بات ہے. نہ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو یہودیوں نے کہا معاذ اللہ کہ یہ ناجائز اولاد ہے, اور نہ ہی ان کی حقیقت وہ ہے جو عیسائیوں نے کہی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے شریک ہیں, یا اللہ کا جز ہے. نہ ہی وہ حقیقت ہے. الذی فیہ یمترون, الذی وہ معاملہ فیہ جس میں یمترون وہ لوگ
جھگڑا کرتے ہیں، جس میں یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اس کی اصل حقیقت یا اس کے بارے میں سچی بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نہ تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کے شریک ہیں، نہ اللہ کا جز ہیں، بلکہ انہوں نے خود فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما کان للہ، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ ما کان نہیں ہے، للہ واسطے اللہ کے، نہیں ہے اللہ کے لائق، نہیں ہے لائق اللہ کے، ان یتخذ من ولد، ان یہ کہ یتخذ وہ پکڑے وہ بنائے، من ولد ولد اولاد بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے اولاد سے۔ اولاد کمزوری ہے انسان کی، اولاد کے پیچھے انسان اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے بعض اوقات۔ اولاد نہیں ہو رہی، 10 سال گزر گیا، 15 سال گزر گیا، 20 سال گزر گیا، جس سے جو کہہ دیا انسان کرنا شروع کرتا ہے، فلاں مزار کی ڈیری سے جا مٹی لا کے کھائیں، فلاں دھاگا باندھ کے، فلاں جگہ جا قربانی دیں، فلاں نظر نیاز دیں، انسان کا سارا جو ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اولاد ہونے کے بعد بھی اولاد کی خاطر انسان بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے۔ اذا قضا امرا، اذا جب، قضا کون سا فعل ہے؟ قضا ماضی ہے، مذکر غائب کا۔ اذا قضا جب اس نے فیصلہ کر لیا، امرن کسی کام کا، فإنما یقول لہ پس بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو واسطے اس کے، واسطے کس کے؟ امر کے، جو بھی کام مطلوب ہوتا ہے اس کام کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ویسے تو کن کہنے کے بھی پابند نہیں ہے، کسی کام کو عمل میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سہارا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مدد چاہیے، اللہ کو کسی سہارے یا مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تو وہ ذات ہے کہ کوئی بھی کام کرنا چاہے، آسمان بنانا چاہے، زمین بنانا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، کسی کو تباہ کرنا چاہے، کسی کو پیدا کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کن کہہ دینا کافی ہے، کن فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، فَعْبُدُوهُ پس اس کی بندگی کرو۔ یہ وہ دعوت ہے جو سارے انبیاء کرام لے کے آئے، اور وہی دعوت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اپنی امت کو آگے۔ یہی دعوت ہے، بنیادی دعوت ہے سارے انبیاء کی کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بندگی صرف اسی کی کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا مجھے اللہ بناؤ، یا میری ماں کو اللہ بناؤ۔ وہی دعوت دی جو باقی انبیاء کی تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا پس ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، للذین واسطے ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، هذا صراط مستقیم چھوڑ دیا، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم
یہ ہے سیدھا راستہ. فاختلف الاحزاب، فاختلف، اختلاف کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اختلاف کیا احزاب. واحد کیا ہے احزاب کا؟ حزب. حزب کا معنی گروہ، جتھا، پارٹی. مختلف گروہوں نے اختلاف کیا من بینہم، آپس میں. ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ احزاب کے لیے. یعنی گروہوں نے، عیسائیوں کے مختلف گروہ ہیں جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. فویل، پس ہلاکت ہے للذین کفروا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. من مشہد یوم عظیم. مشہد کیا ہے؟ یہ مشہد مشہد ویسے ظرف مکان ہے جس کا معنی ہے حاضر ہونے کی جگہ. یہاں پہ مشہد کا لفظ مشہود کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. مشہود کا معنی حاضر کیا گیا. یوم عظیم، بہت بڑا دن، مراد ہے قیامت کا دن. یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو کافروں کے لیے ہلاکت ہوگی. قیامت کا دن جب حاضر کیا جائے گا، قیامت کا دن جب لایا جائے گا، قیامت کا دن جب آئے گا، فویل، ہلاکت ہوگی للذین کفروا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، انبیاء کی بات نہیں مانی. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسمع بہم وابصر. یہ محاورہ ہے عربی کا جس کا میں اس سے پہلے شاید سورہ کاف میں یہ گزرا ہے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ. اسمع بہم وابصر، خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے. خوب سنیں گے وابصر، اور خوب دیکھیں گے. یوم یاتوننا، یوم اس روز، یاتون کون سا فعل ہے؟ یاتون مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. یاتون وہ آئیں گے، یاتون نا ہمارے پاس، ہماری عدالت میں جب آئیں گے اس روز خوب وہ دیکھ رہے ہوں گے، خوب سن رہے ہوں گے. جن باتوں کو آج یہ نہیں مانتے، جن باتوں پہ آج یقین نہیں کرتے، جنت ہے، جہنم ہے، حشر ہے، نشر ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، جن چیزوں کو کافر لوگ آج نہیں مانتے، آج نہیں دیکھتے، آج نہیں سنتے، اللہ فرماتے ہیں جس روز ہمارے پاس آئیں گے، یوم یاتوننا، جس روز ہمارے پاس آئیں گے، اسمع بہم وابصر، ان چیزوں کو خوب سن رہے ہوں گے، خوب دیکھ رہے ہوں گے. لیکن الظالمون، لیکن ظالمون، ظالمون کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے. ظالمون، ظالمان، ظالمون. لیکن ظالمون، لیکن ظالم لوگ، الیوم، آج کے دن، یعنی اس دنیا میں، یوم سے مراد دنیا کی زندگی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑے ہیں. اس دنیا کی زندگی میں یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں. اب یہ کھلی گمراہی سے مراد کیا ہے؟ کون سی گمراہی ہے؟ شرک کی. سب سے بڑی گمراہی وہی شرک کی ہے جس میں عیسائی لوگ مبتلا تھے یا یہودی مبتلا تھے. فرمایا کہ اس دن جب آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے معاملہ سارا. فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، جنت جہنم میں بھیجنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے.
معاف کرنے نہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اس دن یہ خوب دیکھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کی بدبختی یہ ہے کہ آج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے. آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے شریک ہیں یا اللہ کے نور سے نور ہیں، یا سمجھتے ہیں نہیں جی بزرگوں کے پاس بھی بڑے اختیار ہوتے ہیں، بزرگوں کو بھی اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوتا ہے. آپ کبھی آزما کے تو دیکھیں، کبھی آئے تو صحیح ان کے پاس، آپ کو پتا چلے کہ بزرگوں کے پاس کیا کچھ ہے. آج یہ ظالم نہیں مانتے، اس روز یہ سب کچھ مان لیں گے، خوب دیکھ رہے ہوں گے، خوب سن رہے ہوں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انذر. انذر کیا ہے؟ امر ہے. انذر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا. کن کو ڈرا؟ ہم، ان کو، مشرکوں کو اور کافروں کو جو نہیں مان رہے. یوم الحسرت، کس چیز سے ڈرا؟ یوم الحسرت. حسرت کا معنی پچھتاوا، ندامت. پچھتاوے کے دن سے ان کو ڈراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ پچھتاوے کا ہوگا سب کے لیے، سب کے لیے پچھتاوے کا دن ہوگا. جو کافر ہیں ان کے لیے تو پچھتاوا اس بات کا ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں ایمان لے آتے، ہم مسلمان کیوں نہیں ہوئے. اور فرمایا کہ جو مسلمان ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، ان کے لیے پچھتاوا اس بات کا ہوگا کہ جو وقت ہم نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، کاش اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزار. ہمارے درجے بلند ہوتے، ہمارے اجر و ثواب میں اللہ اضافہ فرماتا. اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے یا جس میں مجھ پہ درود نہ بھیجا جائے، بڑی وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود. فرمایا جس مجلس میں یہ دو کام نہ ہوں، قیامت کے دن وہ لوگ جنت میں چلے جائیں تب بھی وہ باعث حسرت ہوگی مجلس سے ان کے لیے. اگر وہ لوگ قیامت کے دن جنت میں بھی چلے گئے تب بھی وہ مجلسیں ان کے لیے باعث حسرت ہوگی کہ ہم نے ایسی مجلسوں میں اللہ کا ذکر کیوں نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کیوں نہ بھیجا. اور اس بات کا واقعی اندازہ جو ہے نا، آپ دیکھیے ایک آدمی بچہ ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہے اس کا، 3 گھنٹے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے. وہ بعض اوقات بچوں کا ایگزامینیشن ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں جب 15 منٹ 20 منٹ آدھ گھنٹہ رہتا ہے تو بعض بچے نروس ہو جاتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، ہاں اتنا ٹائم رہ گیا ہمارا. اب 3 گھنٹوں کے ایگزامینیشن میں کوئی بچہ یہ پسند نہیں کرتا، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ وہ کھیل کے لیے ذرا باہر چلا جائے 1 گھنٹے کے لیے، 5 منٹ یا 2 منٹ بھی ضائع کرنا کوئی پسند نہیں کرتا. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی میں 3 گھنٹے بھی نہیں ہے. آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ 3 گھنٹے کا پیپر دیتے ہیں ہم دنیا کے امتحان کے لیے، یہ 3 گھنٹے سے بھی کم کی زندگی ہے. یوم نوبارہ یوم ہے، یہ اتنی مختصر سی زندگی ہے. اور اس مختصر سی زندگی میں آج تو ہمیں احساس نہیں جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ نے فرما دی یوم الحسرت، کہ وہ یوم الحسرت ہوگا، پچھتاوے اور ندامت کا دن ہوگا. باقی انسان پچھتائے گا اور ندامت کرے گا کہ ہم نے دنیا میں یہ وقت کیوں ضائع کیا. اور اللہ تو بڑے مہربان ہیں، اللہ تو اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کے مزاج سے واقف ہے نا. اللہ تو فرماتے ہیں کہ بھائی تم اگر تہجد پڑھتے ہو یا میرا ذکر کرتے ہو، تمہیں جاگ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، میں نے تمہارا ثواب ویسے ہی لکھ دیا. تمہاری نیت تھی میں اٹھوں گا، نہیں اٹھ سکے، اور تمہارا معمول ہے کوئی وظیفہ کرنے کا، کسی وجہ سے رہ گیا، کسی وجہ سے بھول گیا، نہیں کر سکے،
تو فرمایا میں تمہارا ثواب ویسے ہی لکھ دوں گا کہ تم یہ کرتے رہے ہو، لہذا آج بھی تمہارا ثواب لکھ دیا۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ کبھی حسرت آئے ہی نہ مسلمان کے دل میں قیامت کے دن، لیکن یہ تو ہمارا اپنا سوچ ہے یا فکر ہے کہ ہم کتنا محسوس کرتے ہیں اس بات کو کہ دنیا کی یہ زندگی ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے، کہیں ہمیں اس پہ پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ اپنے عام دنیا کے جو کاروبار ہیں، جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرتے رہو، تمہاری وہ بھی عبادت ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ حلال ڈالنا تمہاری عبادت ہے، بیوی سے مسکرا کے بات کرنا تمہاری عبادت ہے۔ سب سے اچھا جو تم خرچ کرتے ہو وہ ہے جو اپنے بال بچے پہ خرچ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی نعمتیں کی ہیں مسلمانوں کو، بڑے انعامات کیے ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کرو یوم الحسرات، پچھتاوے کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملات کا، کسی کی رو رعایت نہیں ہوگی کہ فلاں چیف ایگزیکٹو ہیں یا فورتھ نیا سٹار ہیں، انہیں یہ استحقاق حاصل ہے، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، انہیں استحقاق ہے، جو مرضی کرتے رہیں، کھلا بیر ہے، جس کھیت میں مرضی چلتا رہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، قضی الامر، ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہمارے ایک ایک عمل کا محاسبہ ہونا ہے، ایک ایک بات کا فیصلہ ہونا ہے۔ وہم فی غفلۃ، یہ غفلت میں پڑے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور یہ لوگ مان نہیں رہے۔ ہم انہیں بتاتے ہیں یوم حسرت ہے، یہ مانتے نہیں ہیں۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم ہی ہر چیز کے مالک ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ ہم انہیں بتا رہے ہیں قیامت آئے گی، حشر نشر ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہم لا یؤمنون، آج یہ لوگ مان نہیں رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نرث الارض، انا بے شک ہم، نحن ہم ہی ہیں۔ دو دفعہ نا، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ لے آئے، پھر نحن کی ضمیر لے آئے، انا بے شک ہم، نحن ہم ہی، پھر نارث، تیسری دفعہ پھر وہ جمع متکلم کا صیغہ اللہ لے آئے، ہم ہی وارث ہیں زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، یہ جو مملکتیں ہیں، حکومتیں ہیں، اقتدار ہے، اور جو مربع ہیں، زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں جن کے تم مالک بنے ہوئے ہو اور جن کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری ملکیت تو ہماری ہے۔ نحن نرث الارض، اس زمین کے وارث تو ہم ہی ہیں۔ ومن علیہا، جو کچھ اس کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، الینا ہماری طرف، یرجعون، کون سا فعل ہے یرجعون؟ گزارا مجہول ہے اور صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، وہ پلٹائے جائیں گے، ساری مخلوق یعنی ہماری ہی طرف سارے لوگ پلٹائے جائیں گے، بادشاہ سلامت بھی، غریب بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، الینا یرجعون، وہ سارے کے سارے ہمارے پاس پلٹائے جائیں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جو باطل عقائد تھے ان کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا جز ہیں یا اللہ کا شریک ہیں، وہ سارے کے سارے غلط عقائد ہیں۔ اب آگے چونکہ کفار مکہ بتوں کو پوجتے تھے، لہذا ساتھ ہی ان کے عقائد کی تردید کرنی بھی ضروری تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی کافروں کے سامنے رکھا، کفار مکہ کے سامنے، کہ جس طرح تم بت پوجتے ہو ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کافری بتوں کو پوجتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے اور تم بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو،
اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرما کر ان باطل عقائد کی بھی تردید فرما دی. اور دوسری بڑی اہم بات ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو ہمیں معلوم ہوتی ہے یا جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اولاد کو ہدایت دے دیتے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ غلط راستے پہ ہیں، شرک کے راستے پہ ہیں، بدعت کے راستے پہ ہیں، یا اور کوئی غلط عقیدہ ہے ان کا، تو اولاد کے لیے بعض اوقات بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے. جی بزرگ ہیں، والد ہیں، بڑی عمر کے ہیں، کیسے بات کی جائے، کیسے سمجھایا جائے انہیں، یا والدہ ہیں یا ماموں ہیں یا چچا ہیں جی بڑے سخت مزاج کے ہیں، ایسے ایسے ہیں، تو کیسے بات کی جائے. بالکل بعین ہی ایسا ہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ والد تو مشرک ہے. صرف مشرک ہی نہیں بلکہ جو شرک کا گڑھ تھا، جو بت خانہ تھا، اس کا محافظ بھی تھا وہ. اب ان کا آپس میں عقیدے کے معاملے میں تصادم ہونا قدرتی بات تھی. آپس میں جھگڑا ہوا. باپ کیا کہتا ہے، بیٹا کس طرح سے اپنے باپ کو سمجھانا چاہتا ہے اور کس طرح اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہیں، جس میں اس بات کے لیے بھی ہمارے لیے اس واقعے میں سبق ہے کہ اگر کسی کو ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اسے اپنے بزرگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، کس طرح سے سیدھے راستے کی ہدایت دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، وَاذْكُرْ ذکر کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فی الکتاب اس کتاب میں، قرآن مجید میں، ابراہیم علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ یعنی ابراہیم، کانا تھے، صدیقاً بہت زیادہ سچ بولنے والے انسان، بہت زیادہ سچے، نبیًا اور نبی بھی تھے اور سچے انسان بھی تھے. اذ قالا لأبیہ، اذ جب قالا کہا، لأبیہ واسطے اپنے باپ کے، یا اباتی اے میرے ابا جان، لما تعبدو، لما کیوں، تعبدو کون سا فعل ہے تعبدو؟ واحد مذکر حاضر. لما تعبدو تو بندگی کیوں کرتا ہے، تو عبادت کیوں کرتا ہے، ما اس کی جو، لا یسمعو نہیں سنتا، مضارع منفی ہے، ولا یبصرو اور نہیں دیکھتا، ولا یغنی اور نہیں غنی کرتا، بے نیاز کرتا، ان کا تجھ کو، شاید کسی چیز سے بھی. مطلب یہ کہ نہ تو آپ کی کوئی حاجت سنتا ہے، وہ آپ کی پکار سنتا ہے، نہ تو آپ کی دعا سنتا ہے، ولا یبصرو اور نہ ہی دیکھتا ہے پتھر کی مورتیاں ہیں جنہیں آپ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں. جس طرح کفار مکہ نے 360 بت بنا کے پتھروں سے تراش کے اپنے ہاتھوں سے ہی بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے، ویسے ہی بت اور پتھروں کے تراش کے باپ نے بت خانے میں رکھے تھے. فرمایا جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ کے کسی کام آتے ہیں. یا آواتی اے ابا جان، یہ آواتی بڑے ہی پیار اور محبت کا لفظ ہے جس میں بڑے گہرے تعلق کا احساس ہے. یا آواتی اے میرے باپ، اے ابا جان، انی بے شک میں، قد تحقیق، جا آیا، نی میرے پاس، من العلم علم سے مراد کیا ہے؟ وحی، علم وحی. میرے پاس ایک علم آیا ہے، ما لم یاتی کا، ما جو کہ لم یاتے کا،
मुजारा बलम है। लम याते नहीं आया, का तेरे पास, मेरे पास वाहिज का इल्म आया है जो कि तेरे पास नहीं आया। फत्तबिनी, इत्तबे क्या है? इत्तबे अमर है। तू पैरवी कर, तू पीछे चल, नी मेरे, अहदे का, अहदे कौन सा फेल है? अहदे फेल मुजारा है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। मैं हदायत दूंगा, मैं रहनुमाई करूंगा, का तेरी, सिरातन रास्ता, सदियन सीधा, मैं तेरी रहनुमाई करूंगा सीधे रास्ते की तरफ। जब किसी चीज का यकीनी इल्म हो किसी के पास, इल्म जो है दुनिया में दो ही है, इल्म वाही है और एक मादी इल्म है या अकली इल्म है, जिसको साइंस कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इन दोनों उलूम में से यकीनी इल्म जो है वो इल्म वाही है, यकीनी इल्म जो है इल्म वाही है। अकली इल्म या साइंसी इल्म जो है वो गैर यकीनी है, जो कि रोज बदलता रहता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो तुम्हारे पास नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि अगर एक यकीनी बात का इल्म हो छोटे को भी, तो बड़े को ये कह सकता है कि भाई मुझे एक ऐसी चीज यकीनी तौर पे मालूम है जो आपको मालूम नहीं है, जिसमें आपका फायदा है, अगर आप उस पर अमल करें तो आपके लिए भी उसमें फायदा है। यानी बड़े आदमी को, बुजुर्ग को, काबिल एहतराम आदमी को ऐसी बात कहने में कोई हरज की बात नहीं जिसमें उसका फायदा, जो चीज उसके लिए नफा बख्श हो, इसमें कोई हरज की बात नहीं, या इसमें कोई गुस्ताखी और बेअदबी वाली बात नहीं। अगर छोटा आदमी बड़े आदमी से ये कहे कि मुझे ऐसी बात मालूम है जिसका इल्म आपको नहीं। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अबाती, ए अब्बा जान, ला ताबुद शैतान, ला ताबुद नहीं है, न तू बंदगी कर शैतान की, न बंदगी कर, न इबादत कर शैतान की। मतलब ये कि शैतान के पीछे न चल। बंदगी करने से मुराद क्या है कि शैतान की बात न मान, शैतान की अताअत न कर। जिसकी अताअत की जाए, जिसकी पैरवी की जाए सवाब समझ के, नेकी समझ के, वो इबादत है। इन्न शैतान, बेशक शैतान, काना था, लिर्रहमान, था और है दोनों माने हैं, लिर्रहमान वास्ते रहमान के, असियन नाफरमान बहुत ज्यादा। आसी भी नाफरमान को कहते हैं, असियन में मुबालगा है, बहुत ज्यादा नाफरमान है। शैतान की बंदगी ना करो। क्यों ना करो? इसलिए कि वो तो रहमान का बड़ा ही नाफरमान है। जो रहमान का नाफरमान है वो आपको अच्छी बात की हिदायत तो नहीं करेगा, वो तो आपको भी रहमान का नाफरमान बनाएगा। जो खुद रहमान का नाफरमान है वो आपको भी रहमान का नाफरमान बनाएगा। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अब्बा जान, ला ताउद शैतान, शैतान की अताअत और पैरवी न करो। इन शैतान, बेशक शैतान, कान रहमान असिया, अपने रब का नाफरमान है। या बाती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी बेशक मैं, अखाफ हो, कौन सा फेल है? अखाफ हो वाहिद मुतकल्लम है, मुजारा का फेल है। अखाफ हो, मैं डरता हूँ, अन ये कि यमस्सा, वो मस करेगा, वो छुएगा, का तुझको, अजाबन अजाब, मिनर रहमान, रहमान से, फतकून पस तू हो जाएगा, लिशैतान वास्ते शैतान के, वलियन दोस्त।
اللہ کا عذاب آئے گا تجھ پہ اور اس عذاب میں تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا. جہاں شیطان جائے گا وہیں تو بھی جائے گا. تیرا ساتھ جو ہے وہ شیطان کا ہو جائے گا. اس دنیا میں جس کے ساتھ رہو گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن بھی رہو گے. اس دنیا میں شیطان کا ساتھ دو گے تو آخرت کو بھی شیطان کے ساتھ ہی رہو گے. وہ جہنم میں جائے گا تم بھی جہنم میں جاؤ گے. قالا باپ نے کہا کیا راغبن. راغبن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے ترغیب دینے والا. الگ ہے استفہام کے لیے. راغبن اسم فاعل ہے ترغیب دلانے والا. راغب کے بعد ان کا لفظ آ جائے اس کا معنی الٹ ہو جاتا ہے. راغب کے معنی من راغبا ان سنتی. من راغبا سنتی کا معنی جس نے میری سنت کو چاہا. اور من راغبا ان سنتی جس نے میری سنت سے منہ موڑا. راغبا کے بعد ان کا لفظ آ جائے تو معنی بالکل الٹ جاتا ہے. اسی طرح یہاں بھی راغبن آلہتی کا معنی کیا ہوگا؟ تو رغبت کرتا ہے آلہتی میرے معبودوں کی طرف، چاہتا ہے میرے معبودوں کو. اور اگر ہو ان آلہتی تو پھر منہ پھیرنا، تو منہ پھیرتا ہے میرے معبودوں سے. یہاں پہ راغبن کے بعد ان کا لفظ آ گیا لہذا اس کا معنی ہو جائے گا منہ پھیرتا ہے. قال ابراہیم نے کہا اراغبن کیا تو منہ موڑتا ہے انتا ان آلہتی میرے معبودوں سے. یا ابراہیم اے ابراہیم. یا بنیا نہیں کہا. بنیا جو ہے وہ پیار کا لفظ ہے. منہ پھیرنے والا ہے. لئن لم تنتہی، لئن البتہ اگر، لم تنتہی تو باز نہ آیا. انتہا کا معنی رک جانا، آخری حال میں پہنچ جانا. تنتہی تو باز نہ آیا. ارجمنا، ارجمنا کون سا فعل ہے؟ ارجمنا ارجمنا نرجمنا مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. ارجمنا میں ضرور تجھے رجم کر دوں گا، میں ضرور تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. اب ایک طرف بیٹے کا لب و لہجہ دیکھیے کیسا ہے کہ اے میرے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری بات مان لیجئے، شیطان کی پیروی نہ کیجئے. اے میرے ابا جان اگر آپ نے شیطان کی پیروی کی تو آپ پہ عذاب آ جائے گا، قیامت کے دن آپ شیطان کے ساتھ ہوں گے. اس کے جواب میں باپ کا لب و لہجہ دیکھیے کہ چھوٹتے ہی باپ کیا کہتا ہے کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، منہ موڑ لیا ہے تو نے میرے معبودوں سے؟ اور اگر ایسا ہی ہے، اگر تو باز نہ آیا، لم تنتہی اگر تو باز نہ آیا، لارجمنکا میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وہجرنی تو ہجرت کر جا، تو مجھ سے الگ ہو جا. ہاجرہ کا معنی چھوڑ دینا. وہجر تو چھوڑ دے، نی مجھ کو، ملین لمبی مدت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یعنی باپ جو ہے
اس نے ہی بغیر اس کے کہ اس کی بات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ غور کرتا، فکر کرتا، یا کوئی مزید وضاحت طلب کرتا کہ بھئی تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو، یا کیا جواز ہے یا کیا دلیل ہے، باپ نے چھوٹتے ہی یہ بات کہی کہ اگر تم میرے معبودوں سے پھر گیا ہو، تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، مار دوں گا، یا پھر تم میری وراثت سے محروم ہو، میں تمہیں آگ کر رہا ہوں، گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ، واہ جورنی، چھوڑ دے مجھ کو، ملین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ باپ کی اس دھمکی کے جواب میں بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے قالا سلام علیک۔ کتنی پیاری اور اچھی زبان ہے نبی کی، بالکل وہی انداز جو کافروں کا تھا، جو انداز کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا ہوا تھا۔ ہر طرح کی اذیتیں ہیں، ایذائیں ہیں، اور اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ ان کافروں کے لیے دعائیں ہیں، اللہم اہد قومی، یا اللہ ہدایت دے انہیں۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سلام علیک، اے ابا جان آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو، ساستغفرو، جلد ہی، فوراً ہی، ابھی، استغفرو، میں استغفار کروں گا، میں گناہوں کی معافی طلب کروں گا، لاکا واسطے تیرے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، بھی، میرے ساتھ، حفیظ، بڑا مہربان، میرا رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، لہذا میں آپ کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بڑے گناہ کی بات ہے، بڑی غلط بات ہے، آپ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، میں آپ کے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا طلب کرتا ہوں اور آپ کے گناہوں کی معافی مانگوں گا اللہ سے، میرے ساتھ میرا اللہ بڑا مہربان ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لے گا۔ واقعہ بھی پورا اس رکوع میں ہے آگے، لیکن اس سے اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حق اور باطل کے تصادم میں حق کا مزاج کیسا ہے، باطل کا مزاج کیسا ہے، اور یہ صرف ایک باپ بیٹے کا معاملہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں کفار کا اور مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی، فلاں کو مار دیں گے، فلاں کو تباہ کر دیں گے، فلاں ذمہ دار ہے، فلاں بدماش ہے، فلاں ٹیررسٹ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، جو بھی گالی گلوچ ہو سکتا ہے، جو بھی بدبختی کی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری کافر جو ہیں یا باطل جو ہے وہ کیا گزرتا ہے، ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اور اس کے جواب میں مسلمان جو ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہے، ان کی ایک اپنی تعلیم ہے، وہ اس تعلیم کی حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔